أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَوْ تَرَى، اور اگر تو دیکھے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے کافروں کی، يَضْرِبُونَ، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ یہ کہتے ہیں آگ کے جلانے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس سے 2-3 آیتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کا وہ کیفیت بتائی تھی جس کیفیت میں وہ مکہ سے نکلے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تکبر کے ساتھ اور نمائش کے ساتھ، دکھاوے کے لیے، دوسری ساری دنیا کو کس شان سے اور کس آن بان سے ہم جنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس تکبر کے ساتھ اور جس بڑائی کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اور جس ریاء دکھاوے کے ساتھ وہ نکلے تھے، ایسا معاملہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ جس تکبر اور ریاء کے ساتھ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ ان کو کیسے میں نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ جنگ بدر میں آئے تو بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کچل دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے یہ معاملہ ہمارے لیے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آن بان ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے تھے، میں نے ان کی ساری جو آن بان تھی وہ جنگ میں بھی ختم کی، ذلیل و رسوا ہوئے وہ میدان بدر میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم ذرا دیکھ سکو، تمہیں پتہ چل سکے کہ کس طرح جب ان کی روحیں فرشتوں نے قبض کی، فرشتے جب جنگ بدر میں ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے اور ان کی پیٹھوں پہ اور ان کے چہروں پہ تھپڑ مارتے تھے، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا تھا، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ تھا ان کے تکبر کا نتیجہ اور ان کے ریا کا نتیجہ، اور جس بڑائی کے ساتھ اور غرور کے ساتھ وہ نکلے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا کہ کافروں کے اس تکبر اور غرور کا انجام کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج جو ہے یہ عام ہے کہ کافر جو ہیں یا مشرک جب مرنے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ذکر فرمایا ہے سورہ الانعام میں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالکل ایسا ہی مضمون ہے وہاں بھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم اندازہ کر سکو یا کاش تم تصور کر سکو، کاش تم دیکھ سکو جس وقت ظالم لوگ موت کی غشی میں ہوتے ہیں، مراد ہے مشرک اور کافر لوگ۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کے آگے انہیں کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بس باب ان باتوں کے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق کہا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی یہ چونکہ آیت ہے اور 2-3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں کافروں کی اور مشرکوں کی، فاسق اور فاجر انسان کی، تو فاجر انسان کو یا کافر اور مشرک کو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں جو اس نے تکبر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے سے انکار کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا بتا دیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے پیٹھوں پہ اور ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کو عذاب کی
خبر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ موت کا فرشتہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ موت کا فرشتہ جو ہے وہ مرنے والے کے قریب جاتا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ جو وقت اور جو گھڑی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس کے لیے یا بتائی ہے، جس کا حکم دیا ہے، عین اس گھڑی پہ فرشتہ جو ہے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں کافر اور مشرک کی، ان کے ہاتھوں میں بہت ہی بدبودار اور غلیظ ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے جس میں اس کافر اور مشرک کی روح لپیٹی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان نکالتے ہیں ڈوب کے کافر اور مشرک کے جسم میں، کہ کافر کے جسم سے یا مشرک کے جسم سے روح نکلنا نہیں چاہتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ کس سختی کے ساتھ کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح گیلی اون ہو یا روئی ہو گیلی اور اس کے اندر کانٹے دار سلاخ ہو لوہے کی، اور اس سلاخ کو گیلی اون سے یا گیلے کاٹن سے باہر نکالا جائے کھینچ کے، تو وہ آسانی سے نکلے گی نہیں، بلکہ روئی کو یا اون کو ساتھ کھینچ کے لے آئے گی۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ کھینچ کے نکالتے ہیں کافر اور مشرک کی روح کو، جو روح نکلنا نہیں چاہتی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم کے اندر ڈوب کے اندر کھینچ کے روح کو نکالتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی فرشتہ روح قبض کرتا ہے، فوراً جو دوسرے فرشتے ہیں عذاب کے فرشتے، وہ روح سے لے کے اس کو بدبودار ٹاٹ جو ہے اس میں بند کر لیتے ہیں، اور ساتھ وہ جب روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے اس کو ہر طرح کی خبر دیتے ہیں کہ اے خبیث روح، اے بدبخت روح، آج نکل تو اپنے ناراض اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کے عذاب کے لیے، جہنم کے عذاب کے لیے، آگ کا عذاب دیے جانے کے لیے۔ اس کو ساتھ ساتھ دھمکی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے چہروں پہ اور اس کے پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ لے کے جاتے ہیں اتنی بدبودار ہوتی ہے اس کی روح، جو راستے کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ روح جیسے انسان کی نکالی جاتی ہے، یہ جتنا بھی آن بان اور ٹھاٹ باٹ اور تکبر اور غرور ہے یا میں اور ٹینٹیں ہے، یہ ساری اس وقت تک ہی ہے جب تک انسان کی روح نہیں نکلتی۔ جیسے ہی موت آتی ہے، موت کی غشی آتی ہے، تو انسان کو سارا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری زندگی تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی، ہم تمہیں بتاتے رہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آگاہ کرتے رہے انسان کو۔ فرمایا کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، آج تو فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جنت کو دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے، ہر بات تیرے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن جب تک تیرے ہوش و حواس قائم تھے، ہم تمہیں بتاتے رہے، ہم تمہیں تنبیہ کرتے رہے، تم ایمان لانے کے لیے یا نیک عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو آسمانوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ راستے میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کون یہ بدبخت اور کون یہ خبیث روح ہے، خبیث ابن خبیث، بدبخت ابن بدبخت کی روح ہے، جس کی بدبو اور جس کی سڑاند یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کیسا آدمی ہے، کون ہے، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے یا مشرک ہے، نیک ہے یا ولی اللہ ہے، کون ہے، یہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے۔ جو نیک آدمی ہے، مسلمان ہے، موحد آدمی ہے، اس کی روح کی خوشبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی روح کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون خوش قسمت اور خوش نصیب اور کون اچھا آدمی جو ہے اس کی روح قبض کی گئی ہے جس کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ بالکل اوپن ایگزام ہے یہ، کوئی اس میں پردہ اور رکاوٹ اللہ نے نہیں رکھی، نہ اللہ کے رسول نے رکھی ہے، اوپن بک امتحان ہے یہ۔
سب کچھ بتا دیا ہوا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور مجال نہیں کہ کوئی آدمی ادھر سے ادھر فرار اختیار کر جائے، یا کسی کے ساتھ نہ ہو، یا کوئی اللہ کو بھول جائے، یا اللہ کی طاقت سے کہیں باہر چلا جائے، ایسی مجال نہیں ہے۔ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ان حالات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ بڑی ترقی کر لی، بڑی ترقی کر لی، ہم نے بڑی ترقی کر لی، ترقی کر کے جہاں بھی کہیں پہنچ گئے، جہاں کہیں بھی پہنچ گئے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جب یہ روح نکلنی ہے پھر کہاں تمہاری ٹھکانہ ہے، پھر کہاں جاؤ گی؟ پھر پتہ چل جائے گا کہ انسان نے ترقی کی ہے یا تنزل اور انحطاط کی طرف جاتا رہا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح کو آسمانوں تک لے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں فرشتے جا کے، اور جو حارس ہیں دروازے پہ کھڑے ہوئے وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، حالانکہ ان کو بدبو پہنچتی ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کون خبیث روح آئی ہے یہ۔ وہ جب دستک دی جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث ابن خبیث ہے، یہ کس بدبخت کی روح لے کے آئے ہو۔ زمین سے لے کر آسمان تک تمام فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہ معاملہ بس یہ جب تک انسان کے سانس کا سانس ہے، جب تک ہے ساری یہ رونق میلہ جو کچھ بھی ہے، جیسے ہی انسان کا وقت آ جاتا ہے، جیسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا معاملہ اب شروع ہو گیا، مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہی اصل معاملہ شروع ہوتا ہے کہ انسان نے اس دنیا میں کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ زندگی جب تک سانس ہے، جب تک یہ ریالوں کا، ڈالروں کا، روپوں کا چکر وکر ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی پھر انسان کو بالکل نئی دنیا سے واسطہ پڑ جائے گا۔ انسان کہے گا کہ کس دنیا میں آ گیا میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں۔ فرمایا کہ آسمان تک جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ کون سی یہ خبیث اور بدبخت روح آئی ہے جس کی بدبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، دروازہ کھولا جائے، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اس بدبخت اور خبیث روح کے لیے دروازہ نہیں کھلنا۔ آسمان اول کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس بدبخت روح کے لیے، اس خبیث روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے زمین کی طرف بھیج دیا جائے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء، کافر اور مشرک کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور کافر اور مشرک جو ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے گزر جائے۔ سوئی کے نکے سے جب تک اونٹ نہیں گزرتا جب تک کوئی کافر اور مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر جائے، اسی طرح یہ بات ناممکن ہے کہ کسی مشرک اور کافر کے لیے آسمان کا دروازہ کھلے اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ ویسے تو انسان کے نیک اعمال، انسان کا عقیدہ توحید، یہ سارے ہی باعث ہیں اس بات کے لیے کہ جب نیک آدمی کی روح آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون نیک بخت آدمی آیا ہے جس کی خوشبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں سعید آدمی، فلاں ابن فلاں نیک بخت، فلاں نیک باپ کا، فلاں نیک دادے کا یہ پوتا دوتا ہے یا بیٹا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں یہ، اور پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو باقاعدہ عزت اور احترام کے ساتھ آسمان اول کے فرشتے جو ہیں وہ چھوڑنے جاتے ہیں دوسرے آسمان کے تک۔
پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تیسرے کا کھولا جاتا ہے، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک مومن آدمی کی روح لے جائی جاتی ہے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نیک آدمی کے لیے، مومن آدمی کے لیے، کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھا جائے۔ مومن آدمی کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کافر اور مشرک کے لیے، فاسق اور فاجر کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ویسے سارے نیک اعمال، قرآن مجید کی تلاوت ہے، توحید کا عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے باعث بنتے ہیں اس بات کے لیے، لیکن بعض اعمال خاص طور پہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں ان اعمال کے لیے۔ کون سے ہیں وہ دو اعمال؟ جی، زور سے پہلے 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا عمل اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ایک آدمی نے یہ کلمات کہے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ صحابی نے بتایا یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ بڑا مختصر سا کلمہ ہے، سنا بھی ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ الا اللہ ولا الہ غیرک، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ بھی ملا لیا جائے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو یہ کلمے بڑے ہی فضیلت والے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کلمے سے۔ وہاں سے جب انسان کی کافر اور مشرک کی روح جو ہے وہیں سے آسمان اول سے زمین پہ پڑھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے سجین جو جیل ہے اس میں اس کا نام بھی لکھا جائے اور اس کو وہاں رکھا جائے، اور جب زمین اول کے دروازوں سے اس کو لے کے جایا جاتا ہے تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون بدبخت روح ہے، کس خبیث آدمی کی روح ہے جس کی بدبو یہاں تک آ رہی ہے۔ زمین کا دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے لیے، پھر دوسری زمین، پھر تیسری زمین، پھر چوتھی زمین، 7ویں زمین کے نیچے سجین ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور پھر جس طرح جو بدبخت روح ہے، کافر اور مشرک کی روح ہے، فرشتے اس کی روح قبض کرتے وقت اس کو عذاب کا معاہدہ سناتے ہیں، تو اس کو عذاب کی خبر دیتے ہیں کہ چلو ناراض اللہ کی طرف، آج تمہیں اللہ کے حضور جانا ہے، جہنم کا عذاب تمہیں ملے گا، آگ کے عذاب کی طرف چلو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی جو ہے اس کو جنت کی نعمتوں کی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف چلو، اللہ کی جنت کی طرف چلو۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی کو مرنے سے پہلے یہ خوشخبری دی جاتی ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ میں جلدی جلدی اللہ سے ملاقات کروں۔ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے پہ کے لیے بے چین ہو جاتا ہے مومن آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا
اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی, موت کی سختی جو ہے اس کو تو ہر کوئی برا سمجھتا ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس سے اللہ بھی ملنا پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت فرشتے آ کے مومن آدمی کو جب یہ خوشخبری دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے, اللہ کی نعمتوں کی طرف, اللہ کی جنت کی طرف چلو, تو اس وقت مومن آدمی جو ہے دنیا میں رہنے سے کہیں زیادہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتا ہے. مومن آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, بےتاب ہو جاتا ہے اللہ سے ملنے کے لیے جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ تم سے خوش ہے, تمہارا اللہ تم سے راضی ہے اور تم آج جنت کی نعمتوں کی طرف جاؤ گی. اور جب کافر کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا, جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. یہ جو دنیا کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں یہ بڑی عیش و عشرت کی, بڑی ناز و نام کی اور بڑی آرام دہ زندگی ہے. اس کے باہر کے جتنے بھی مراحل ہیں بڑے کٹھن اور بڑے مشکل مراحل. جنت میں داخلہ جو ہے یہ آسان نہیں ہے, بڑی رکاوٹیں ہیں. آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا ہو, یہ تو دنیا کے معاملات ہیں, پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا, ویزا یہ ہو گیا, فلاں امیگریشن کا مسئلہ ہے, فلاں جگہ پہ روک لیا, فلاں نے پکڑ لیا, فلاں رک گیا جی, فلاں رکاوٹ آ گئی, نام غلط ہو گیا جی, اسپیلنگ غلط ہو گیا, یہ ٹھیک کرا کے لاؤ, وہ ٹھیک کرو. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. جنت کا معاملہ تو بڑا ہی کٹھن ہے. فرمایا کہ ساری زندگی کی جو مصیبتیں, ساری زندگی کی پریشانیاں, ساری زندگی کے دکھ اور ساری زندگی کی آزمائشیں, ساری زندگی کے رنج اکٹھے کر لیے جائیں, موت اس سے زیادہ بھاری ہے. موت کی تکلیف زندگی کی ساری تکلیفوں سے زیادہ بھاری ہے. یہ تو ہماری بھول ہے کہ ہم زندگی کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل اور مشکلات سے تنگ آئے کہتے ہیں اور یہ زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے, اس زندگی سے تو موت ہی آ جائے تو اچھی ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ موت جب آتی ہے تو موت کیا لے کے آتی ہے. موت اکیلی نہیں آئے گی, موت تو بڑا کچھ لے کے آئے گی اپنے ساتھ. اور فرمایا کہ جتنی موت کی تکلیف ہے, جتنا موت کا مرحلہ کٹھن ہے, اس سے کہیں زیادہ کٹھن جو ہے وہ قبر کا معاملہ ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کی وفات پہ قبرستان میں تشریف لائے اس کی تدفین کے لیے. ابھی قبر تیار ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں اس سے زیادہ گھبراہٹ کی جگہ میں نے نہیں دیکھی, اس کے لیے تیاری کر لو. اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی, اس کے لیے تیاری کرو. اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آنسو گرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے سے زمین کی جگہ جو تھی مٹی تر ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو ہے یہاں پہ آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے, اتنا کھلا کمرہ ہوتا ہے, ذرا تاریکی ہو جائے, لائٹ چلی جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے. قبر میں تاریکی بھی ہے, بیابانی بھی ہے, کوئی وہاں پہ خبر لینے والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ جس طرح دنیا میں لوگ دجال کے ذریعے آزمائے جائیں گے, اس کے قریب قریب آزمائش ہوگی قبر میں بھی, سخت آزمائش ہے. منکر نکیر جنہیں انسان نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں, انسان اپنی اصلی شکل میں دیکھا گا انہیں. فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے ان کے, زمین کو کھدیڑتے ہوئے آئیں گے, انسان خوف زدہ ہو جائے گا. اور ایسی حالت میں تو جو بات انسان کو یاد ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. من ربوں کا, من نبیوں کا,
یہ رب اور نبی اس کو یاد رہے گا جس نے دنیا میں واقعی اللہ کو اپنا رب بنایا ہو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی یاد رہیں گے جس نے باقی اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی یاد رہیں گے قبر میں. اور پھر قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشرک آدمی یا کافر آدمی کی روح اس میں ڈالی جاتی ہے, منکر نکیر اسے سوال جواب پوچھتے ہیں, تو وہ جواب میں یہی کہتا ہے کہ ہاں لا ادری, ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں کہ میرا رب کون تھا, ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا نبی کون تھا, ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا دین کون سا ہے. دنیا میں چاند پہ چلا جائے, دنیا پہ مریخ پہ چلا جائے, دنیا میں سورج پہ چلا جائے, اللہ کے وہ سوال نہیں بدلیں گے. نہیں سے تو دنیا میں بڑا کام کیا, بڑی خدمت کی مخلوق کی, اس نے ٹیلی ویژن دریافت کیا تھا, اس نے ٹیلی فون دریافت کیا تھا, اس نے فلاں میڈیسن دریافت کی تھی, اس نے یہ کیا, اس نے بڑی ترقی دلا دی قوم کو, لوگوں کی بھلائی کے بڑے کام کیے, لہذا اس کو سوال جواب معاف کر دو. یہ تو نہیں ہوگا. فلاسفہ کی برسوں چنا چنی رہی, خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی. وہ سوال تو معاف کسی کو بھی نہیں ہونے. اوباما مرے گا, اس کو بھی سوال ہونا ہے. ملک عبداللہ گئے ہیں, ان کو بھی سوال ہونا ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جس نے جانا ہے. اللہ کا قانون نہیں بدلے گا, اللہ کا قانون وہی رہے گا. سوالوں کے جواب لے کے آؤ, جو سوالوں کے جواب دے لے گا وہی ترقی یافتہ ہوگا, وہی مہذب شمار ہوگا, وہی عقل مند شمار ہوگا. وہاں تو فرشتوں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری, اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ لوہے کے گرد, اور یہ باتیں ساری قرآن میں بھی لکھی ہیں, حدیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں. بات وہی ہے کہ جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی نہ چاہے نہ مانے. فرمایا دو کانوں کے درمیان گرد مارتے ہیں فرشتے اور اسے پوچھتے ہیں ما درائیتا ولا تلائیتا. گرد مارتے ہیں دو کانوں کے درمیان. دو کانوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ دماغ ہے, انسان کا دماغ, جس سے انسان سوچتا ہے. یہ جو دو کانوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ فرشتوں نے پوچھنا ہے ما درائیتا ما تلائیتا. درائیت کا معنی سوجھ بوجھ, عقل مندی, غور و فکر کرنا. کیا تو نے دنیا میں غور و فکر نہیں کیا تھا میرا رب کون ہے, میرا نبی کون ہے؟ ما تلائیتا, تو نے تلاوت نہیں کی قرآن کی, قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ تجھے پتہ چل جاتا کہ میرا اللہ کون ہے, میرا نبی کون ہے, میرا دین کون سا ہے. ما درائیتا ما تلائیتا. یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, یا جو وقفہ دیا ہے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, بڑی قیمتی ہے. یہ دنیا کے کاروبار, یہ اسی لیے تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی یہ نہ سمجھ لینا کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں دنیا کے معاملات نپٹانے کے لیے. دنیا کے معاملات نپٹانے کے لیے نہیں آئے تو ہیں اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. دنیا کے معاملات نپٹانے کی رخصت ہے, دنیا کے معاملات چلانے کی اجازت ہے, لیکن آئے دنیا کے معاملات کے لیے نہیں. یہاں ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کا حکم ماننے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں. اور یہ فوراً پتہ چل جائے گا جیسے انسان اس دنیا میں جاتا ہے, ہمارے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا. اسی لیے تو فرمایا کہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب,
یہ ہدایت ہے قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان پہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جنہیں وہ باتیں بتائی جائیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تو اس پہ ایمان لے آئیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ جب یہ جان تمہاری رگے گردن میں آتی ہے، حلق میں آتی ہے جان، اور تم بھی پاس بیٹھے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مرنے والے کے ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں ہم نظر نہیں آتے۔ مرنے والے کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں لیکن جو ارد گرد بیٹھے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ تو یہی کہتے ہیں یہ اچھا ہی جا رہا ہے، مر گیا، فوت ہو گیا، بندہ چلا گیا، ان کے لیے تو اتنی بات ہے، پور فیلو ڈائٹ۔ لیکن یہ تو مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ بات ارشاد فرمائی کہ بدر کے لیے تم نکلے تھے بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے اکڑ کے ساتھ، فرمایا کہ وہ چند لمحوں میں اکڑ تمہاری ہم نے توڑ کے رکھ دی، تمہارا تکبر اور سارا غرور جو ہے وہ رسوا اور ذلیل کر دیا ہم نے۔ اور اگر کوئی دیکھ سکے کہ مرتے بغیر تمہارا حال کیا کیا فرشتوں نے، بلاؤ ترا، کاش کوئی دیکھے، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، تو فرشتے جس وقت روح قبض کرتے ہیں کافروں کی، یضربون وجوہہم، کہ وہ ان کے چہروں پہ مار مار کے کیا حال کرتے ہیں ان کا، بادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ مار مار کے کیا حشر کرتے ہیں ان کا، وذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں دھمکی دیتے ہیں اور انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ آج تم آگ کے جلانے کا مزہ چکھو گے، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک، تمہارا یہ انجام کیوں ہوا، تمہارا یہ حشر کیوں ہوا، بما قدمت ایدیکم، بس باب ان اعمال کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناانصافی نہیں کی، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، جو آدمی جو کچھ لے کے جائے گا بالکل وہی اس کے سامنے آئے گا، اللہ کے فرشتے کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں کریں گے، جو کچھ انسان یہاں اس دنیا میں کرتا ہے بالکل وہی اس کا نتیجہ اپنے آگے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو نیکی اور برائی انسان نے کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو اپنے بندوں پہ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبید کا لفظ استعمال فرمایا ہے، عبد بھی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبد کا لفظ بھی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبید کا معنی یہ ہے کہ بہت چھوٹا بندہ، بڑا حقیر، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑا چھوٹا سا ہے انسان۔ اور اللہ فرماتے ظلام، اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے ظلام کا لفظ استعمال فرمایا کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا حقیر ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، اور اگر اس حقیر سے بندے پہ بھی اللہ ظلم کریں تو اللہ تو بہت ہی بڑے ظالم ہوں گے، لیکن اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتے، جو کچھ انسان خود کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، جو انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے وہی انسان اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں، تنبیہ بھی کی ہے، واقعات بھی تاریخ بتا دیے، پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے
حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح انسان سمجھ جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذاب آل فرعون، بالکل ویسے ہی جیسے آل فرعون کا معاملہ ہوا. والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے جو تھے انہی کی طرح معاملہ ہوا ان کا بھی. کن کا؟ فرعون کی طرح معاملہ ہوا ان کا، قریش مکہ کا. فرمایا کہ جس طرح فرعون نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا فرعون پہ. والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے جو عاد اور سمود کی قومیں تھیں انہوں نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا تو ان پہ بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. فرمایا کہ جس طرح آل فرعون پہ اور عاد اور سمود پہ اللہ نے عذاب بھیجا، ان کو اللہ نے پکڑا، بالکل ویسا ہی عذاب اور ویسی پکڑ قریش مکہ پہ آئی بدر میں. کفروا بآیات اللہ، یہ ساری قومیں وہ تھیں کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا. اللہ کی آیتیں وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی الہامی کتاب میں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں وہ بھی ہیں جو انسان خود اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ویسا کوئی دوسرا تخلیق نہیں کر سکتا. عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب اور پیر صاحب اولاد دیتے ہیں، فلاں نقصان کر دیتے ہیں، فلاں نفع نقصان کے مالک ہیں، فلاں صحت اور بیماری کے مالک ہیں. لیکن انسان اتنا نہیں سوچتا کہ جس کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے اس پہ بھی موت آتی ہے، زندگی میں اس پہ بھی بیماری آتی ہے. اور کتنے پیر فقیر ایسے بنے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے خود ان کو اولاد سے محروم رکھا ہوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو عقل آئے کہ میرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. لیکن لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، شرک مت مار لیتا ہے کہ جن کی اپنی اولادیں نہیں ہوتی ان سے اولادیں لینے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ گرد و پیش میں ذرا عقل سے کام لو، تمہیں نشانیاں نظر آ جائیں گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کا حصہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کانا یا کلان الطعام، کہ ان دونوں کا حال یہ تھا کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. مشکل کشا کھانا نہیں کھاتا، جو کھانے کا محتاج ہے وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ جو کھانا پینا کھاتا ہے وہ تو رفع حاجت کا بھی محتاج ہے، اس کو پیشاب بھی آتا ہے، پخانا بھی آتا ہے. جو کھانا کھائے گا اس کو نیند بھی آئے گی. جو کھانا کھاتا ہے، جس کو نیند آتی ہے، جو تھک جاتا ہے، جس کے ساتھ ساری انسانی اور بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ تمہارے دائیں بائیں، آگے پیچھے، تمہاری اپنی ذات میں بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے رب ہونے کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا میری نشانیوں کا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا قاعدہ اور کلیہ ہے. انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ بذنوبہم.
جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ اور جتنے رنج آتے ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اور انسان جو ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ یہ ایسے دھوکہ بنا ہوا ہے جی فلاں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں مقرب ہیں، فلاں حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، فلاں جگہ ان کا مقام ہے، یا فلاں کی مجلس ہے جی بالکل پاک صاحب ہے، فلاں آئٹم کہاں ہے، ایسے بالکل ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تحتعون باللیل والنہار، تحتعون باللیل والنہار، خواہ کوئی ولی اللہ ہے، خواہ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، مومن ہے، نیک ہے، کیسا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو تم۔ فاستغفرونی، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بار بار ایک دفعہ نہیں، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ قوموں پہ جو عذاب آتے ہیں، قوموں پہ جو پکڑ آتی ہے، وہ قوموں کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ افراد پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، وہ افراد کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی آدمی میری اطاعت سے منہ موڑے گا، میری فرما برداری سے منہ موڑے گا، جو بھی اللہ کو ناراض کر لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کو دنیا میں تکلیف دہ زندگی بسر کراؤں گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بڑا کڑا امتحان لیا ہے انسان کا، بڑا سخت آزمائش۔ یہ تھوڑا سا اختیار جو ہمیں نظر آتا ہے نا، کہ نماز چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، روزہ چاہے تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں، بڑے کی عزت چاہے تو کریں نہ چاہے تو نہ کریں، بیوی پہ ظلم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، اولاد پہ ظلم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، یہ جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، یہ بڑی سخت کڑی آزمائش رکھی ہے اللہ نے، بہت سخت آزمائش ہے۔ انسان کر تو گزرتا ہے یہ سارے کام، حرام کھا تو لیتا ہے، ظلم کر تو لیتا ہے، گناہ کر تو لیتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ بڑا سخت بھگتنا پڑتا ہے انسان۔ اس لیے کہ انسان بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا، بھاگ کے جائے گا کہاں؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کی پکڑ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ، اللہ کی پکڑ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ۔ یہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے، اس پہ تکبر نہ کریں، اس پہ غرور نہ کریں۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے حالات اگر اچھے دیے ہیں، تو اللہ کے آگے ایک بار نہیں 1000 بار جھکو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی انسان کو دھوکہ ہے کہ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، انسان جوان ہوتا ہے، دولت اور پیسہ آتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے جیسا بھی ہے کوئی دنیا میں۔ من اشد منا قوہ، قوم عاد اور سمود جو تھی وہ بھی یہی کہتی تھی، من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے بڑا کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا اس کا قرآن میں بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے۔ مت بھول جاؤ کہ جس اللہ نے پیسہ دیا ہمیں، جس اللہ نے جوانی دی ہے، جس اللہ نے صحت دی ہے، جس اللہ نے اولاد دی ہے، وہ اللہ اس اولاد کو لینے پہ بھی قادر ہے، یہ صحت لینے پہ بھی قادر ہے، یہ پیسہ چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ بادشاہوں سے بھی چھین لیتا ہے، عام آدمی سے بھی چھین لیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔
ایک دن بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، دوسرے دن فلاں کی پناہ میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اور یہ بات یاد رکھو اللہ بڑی قوت والا ہے، اللہ بڑی قوت والا ہے۔ اور یہی انسان کو دھوکہ لگا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی جلالت ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اس کا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت جانتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ دنیا میں۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی سبحان ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی بزرگی والی ہے، کسی انسان کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کی عظمت کا۔ انسانی ذہن اللہ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے پیر یا کوئی فقیر یا کوئی ولی اللہ یا کوئی بڑا آدمی، کوئی سائنسدان جو صرف اپنے ہاتھوں کی لکیریں گن کے بتا دے، اپنے پاؤں کی لکیریں گن کے بتا دے، اپنے سر کے بال گن کے بتا دے، اپنے جسم پہ اگنے والے بال جو ہیں وہ گن کے بتا دے۔ بڑی ترقی کر لی انسان نے، لیکن دماغ کا کتنا حصہ ہے جس کو انسان سمجھ سکے ہیں، سائنسدان یا ڈاکٹر سمجھ سکے ہیں؟ آج تک 20% حصہ دماغ کا سائنسدان کہتے ہیں جی 20% حصہ دماغ کا سمجھ پائے ہیں، 80% حصہ ابھی تک دماغ کا ہم سمجھ نہیں پائے، اور جو سمجھ پائے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا سمجھے ہیں۔ بے شمار بیماریاں ہیں جی، بیماری لگی پتہ نہیں چل رہا کون سی بیماری ہے، یہ تو کوئی نئی بیماری آ گئی ہے۔ انسان اللہ کی طاقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن مجید میں بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو درختوں کے پتے گن کے رکھتا ہے، جو پتے درخت سے گنتے ہیں وہ شمار کرتا ہے، جو بارش کے قطرے گنتے ہیں وہ شمار کرتا ہے۔ آپ کسی بھی پیر صاحب سے، حضرت صاحب سے کہیے جو حضرت صاحب لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس میں کتنے دھاگے استعمال ہوئے ہیں یہ بتا دیں۔ اللہ تو کہتا ہے جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے، جو تہمت تم نے باندھا ہوا ہے، اس میں کتنے دھاگے استعمال ہوئے یہ میں جانتا ہوں۔ اور صرف ایک آدمی کا نہیں، اربوں انسان جو دنیا میں موجود ہیں، جتنے لوگوں نے جیسے جیسے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لباس کے دھاگے تک جانتا ہوں کتنے دھاگے استعمال ہوئے اس میں۔ کوئی ہے جو یہ جان سکے یا بتا سکے؟ لو کان البحر لکلمات لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سارے سمندر شاہی بن جائیں، سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، اللہ کی صفات لکھنی شروع کر دی جائیں، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، اتنے ہی سمندر اور لے آئے جائیں، پھر اللہ کی صفات لکھنی شروع کر دی جائیں، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بالکل سچی بات ہے یہ، بالکل سچی بات ہے یہ۔ آپ کے پاؤں کے نیچے جو کارپٹ پڑا ہے، جس فیکٹری نے تیار کیا ہے، آپ اس فیکٹری سے جا کے پوچھیں کہ جو کارپٹ آپ تیار کرتے ہیں، آج تک جو کارپٹ آپ نے تیار کیا ان میں کتنے دھاگے استعمال ہوئے، کتنے کروڑ، کتنے ارب دھاگا استعمال کیا آپ نے؟ وہ کہیں گے جی ہمیں تو یاد نہیں رہا، فیکٹری 10 سال سے 20 سال سے چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ 50 سال سے جو فیکٹری کارپٹ بنا رہی ہے، جو کپڑا بنا رہی ہے، وہ ایک فیکٹری نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑ فیکٹریاں ہیں جو کپڑا بنا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فیکٹری میں جتنا بھی کپڑا آج تک تیار ہوا سب کے دھاگوں کی تعداد جانتے ہیں، اور اللہ بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد ہے۔ یہ جو لوح محفوظ ہے، جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز لوح محفوظ میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حافظہ ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا حافظہ ہے۔ اللہ کا حافظہ ہے جس میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے۔ اور پھر اللہ کا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں
ہر آدمی کا حساب بچپن سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک، ہر آدمی کا حساب، اس کے معاملات، اس کے اعمال، اس کے عقائد، اس کی زبان کی باتیں، جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے حافظے میں موجود ہوں گی ہر آدمی کی، شروع دن سے لے کر قیامت تک کے لیے۔ اور فرمایا ولا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب کبھی بھی بھولتا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ دن میں کتنی موات ہوتی ہیں پوری دنیا میں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کے حساب سے موات ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو فلاں عبداللہ کی موت کے لیے کہا تھا، تم فلاں عبداللہ کے پاس چلے گئے، فلاں ڈیوڈ کی روح قبض کرنی تھی، تم فلاں ڈیوڈ کے پاس کیوں چلے گئے؟ فرمایا نہ اللہ بھولتا ہے نہ اللہ کے فرشتے بھولتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں کرتے۔ لا یعصون امر اللہ، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی جلال کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جتنا آدمی کوئی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے یا عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا احساس ہے اس کو، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها، اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نہیں بدلتے، یا یوں کہہ لیجئے نہیں چھینتے، نعمتاً اپنی نعمت، انعمہا جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی اس کو، علی قوم کسی قوم کو، حتیٰ کہ یغیرو وہ خود بدل ڈالیں، اپنے آپ کو نااہل ثابت کریں، بانفسہم اپنے آپ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کام کی بات بتائی ہے اور اس بات کو پلے باندھ کے رکھیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ بات پلے باندھ کے رکھنی چاہیے، ہے تو یہ قوم کے حوالے سے اور مشرکین مکہ کے حوالے سے۔ بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں کسی بھی آدمی سے، کسی بھی قوم سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ بندہ یا وہ قوم اپنے آپ کو نااہل ثابت نہ کر دے، جب تک وہ قوم یا بندہ اپنے آپ کو نااہل ثابت نہ کرے، جب تک میں اپنی نعمتوں سے نہیں چھینتا۔ اس میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جب اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے؟ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، نعمت عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، بندے میں تجھے 2 پاؤں 2 ہاتھ دے رہا ہوں لیکن میں دوں گا تب جب تم نمازیں پڑھو گے۔ اچھا میرے بندے میں تمہیں 2 آنکھیں دے رہا ہوں لیکن میں دوں گا تب جب تم روزے رکھو گے۔ میں تمہیں 2 کان دے رہا ہوں، دل دے رہا ہوں، دماغ دے رہا ہوں، لیکن میں دوں گا تب جب تم صدقہ خیرات کرو گے، جب تم حج یا عمرہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں بغیر کسی مطالبے کے دی، نعمتیں دینے کے لیے اللہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو اللہ ہمیں فرمانا چاہتے ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہو، جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ نعمتیں اللہ ہم سے نہ چھینے، یہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں، اس کا مطالبہ ہے، اس کے لیے مطالبہ ہے۔ نعمتیں دیتے ہوئے کوئی مطالبہ نہیں،
لیکن ان نعمتوں کو قائم دائم رکھنے کے لیے، ان نعمتوں کو سے فائدہ مستقل طور پہ اٹھانے کے لیے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کرنا، اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کرنا۔ اگر تم اپنے آپ کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کر لو گے تو میں تم سے وہ نعمتیں نہیں چھینوں گا، لیکن اگر تم ان نعمتوں کا اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کرو گے تو پھر میں اپنی نعمتیں چھین لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اچھی مثال دی ہے اسی بات کی قرآن مجید میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سبا بہت بڑی قوم تھی، اپنے وقت کی سب سے سپر پاور تھی، مشرق اور مغرب میں تجارت تھی ان کی، ہر ملک ان سے تجارت کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، پوری دنیا میں ان کی تہذیب غالب تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ یَمِینٍ وَشِمَال۔ قوم سبا کا جو ملک ہے اس میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، دائیں بھی باغ ہے، بائیں بھی باغ ہے، آگے بھی پیچھے بھی، اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُم، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ اللہ نے نعمتیں تمہیں دے دیں بغیر کسی مطالبے کے، اللہ نے کوئی تم سے مطالبہ نہیں کیا، کوئی تم سے چیز مانگی نہیں، اور بغیر کسی مطالبے کے، بغیر مانگے کے اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں۔ لیکن مطالبہ کیا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں، تو پھر مطالبہ یہ ہے وَاشْكُرُوا لَهُ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تیری نعمت ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ جو دیا تو نے دیا، یا اللہ تیرے لائق ہی تعریف ہے، یا اللہ تو ہی دینے والا اور تو ہی لینے والا ہے، یا اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدتن طیبتن ورب غفور، فرمایا کہ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ بڑا ہی اچھا سرسبز و شاداب ملک ہے تمہارے لیے۔ بلدتن طیبتن، سرسبز و شاداب ملک، ورب غفور، اور تمہارا رب بڑا ہی بخشنہار ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں، چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا، اپنی رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی رب کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے سے منہ موڑ لیا، اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیجا، بہت بڑا سیلاب آیا ان پہ، اور سیلاب ایسا آیا کہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ قوم سبا جو ہے نام و نشان مٹ گیا اس کا، کچھ لوگ بھاگ کے شام چلے گئے، کچھ فلسطین میں چلے گئے، کچھ حجاز میں آ گئے، کوئی کہیں آباد ہوا، کوئی کہیں پہ آباد ہوا۔ وہ جو سپر قوم تھی جس کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میری نعمتیں استعمال کرو، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن میرا شکر ادا کرتے رہنا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شکر کرنے سے انکار کر دیا، نہ شکری کی میری، فَأَعْرَضُوا، نہ شکری کی انہوں نے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے سیلاب ایسا بھیجا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی قوم۔ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اور جو پہلے باغات تھے ان کے دائیں اور بائیں جن میں پھل اور پھول تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پھل پھول والے باغوں کو ہم نے ختم کر دیا، اور ان باغوں کی جگہ پہ ہم نے ایسے باغ اگائے ذوات اکل خمط، جن کا پھل تھا کڑوا کسیلا، واصل، اور جھاڑ جھنکار گھاس پیدا ہو گیا،
بشیء من صدر قلیل، اور بیری کے چند ایک درخت باقی رہ گئے. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ تھا بدلہ ان کی ناشکری کا. اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا اچھا ملک ہے، سرسبز ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، میری نعمتیں استعمال کرو، میری نعمتیں کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، بشکروا لہ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. فرمایا انہوں نے ناشکری کی، ہم نے اپنی نعمتیں واپس چھین لیں اور یہ قانون بتا دیا لوگوں کو، ذالک جزیناہم بما کفروا، جو بھی ناشکری کرے گا، جو بھی ناشکری کرے گا ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے. یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم. اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو جو نعمتیں دی ہیں، اللہ اپنی وہ نعمتیں اس وقت تک واپس نہیں لیتا، اللہ اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نااہل ثابت نہ کر دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہتا رہے الحمدللہ، یہ بھی زبانی شکر بھی مطلوب ہے، زبانی شکر بھی مطلوب ہے. انسان الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ، یہ تسبیحات کہنا اللہ کا شکر ہے. اور پھر دعائیں مانگنا جو ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، گھر میں جانے کے لیے، نکلنے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، آنے کے لیے، لباس پہننے کے لیے، رات کو سونے کے لیے، صبح کو اٹھنے کے لیے، یہ ساری دعائیں مواقع کی پڑھنا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ بھی شکر ہے. یہ ساری شکر مطلوب ہیں. یہ زندگی جو ہے نا، ہے بڑی تھوڑی سی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ضابطے بتائے ہیں، جس چیز کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اس اعتبار سے یہ تھوڑی سی زندگی مشکل ہے، بڑی آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو سخت باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، انسان آزاد نہیں رہ سکتا. ہر معاملے میں انسان کو دیکھنا پڑتا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب حکم کیا ہے، اب اللہ نے کیا فرمایا ہے. ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی لے کے چلنا یہ ہے مشکل کام، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے جزا بھی اس لیے بہت زیادہ رکھی ہے. آگے اللہ نے فرمایا، پھر وہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، کذاب آل فرعون، جس طرح آل فرعون نے ناشکری کی اور ان کو بھی ہم نے پکڑ لیا. والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ناشکری کی، اللہ نے ان سے بھی نعمتیں چھین لی. کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ساری باتیں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ ایسے ہوا، فلاں کے ساتھ ایسے ہوا، تم ایسے نہ کرنا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جائے. ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا وقت ضائع نہ کیا کرو، بیٹا بری صحبت اختیار نہ کرنا، فلاں بچہ بڑا گندا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، دیکھو وہ جیل میں چلا گیا ہے، کہیں ایسے نہ ہو تم بھی چلے جاؤ. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ دیکھ لو فرعون کا کیا حال ہوا، آج کا کیا حال ہوا، سمود کا کیا حال ہوا، کہیں ایسے نہ ہو تمہارا بھی وہی حال ہو. یہ تو اللہ کی بڑی شفقت ہے، بڑی اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نہیں، ہزار طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو کہیں یہاں سے نہ ٹھوکر کھانا، یہاں پہ نہ گر جانا، یہاں سے نہ دھوکے میں آ جانا، یہاں سے نہ فریب کھانا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو فرعون نے ناشکری کی، اس کو پکڑ لیا. والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے ناشکری کی، ہم نے ان کو پکڑ لیا. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہیں لائے، اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا. فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے.
وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، آل فرعون کو بھی غرق کیا ہم نے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے، خود انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ موٹا سا اصول بتا دیا کہ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا دی، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا ان پہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا انہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں بتلائی ہے کون سے گناہ کی وجہ سے کون سی سزا آتی ہے، کون سے گناہوں کی وجہ سے کون کون سی سزائیں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ دینی چھوڑ دے اس قوم پہ بارش برسنی رک جاتی ہے، خوشحالی اس قوم کی رک جاتی ہے، قحط سالی اس قوم پہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تنگی مسلط کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے نا یؤمنون بالغیب والا، یہ ہے بڑا ہی ایک کڑا امتحان ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے سوچتا یہی ہے کہ اچھا جی اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، سود لیتے ہوئے انسان سوچتا ہے جی اتنا اضافہ ہو جائے گا، 10,000 20,000 ریال بڑھ جائے گا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے انسان کہتا ہے جی 10-20 ہزار نکل جائے گا، اور یہی دھوکہ ہے۔ جبکہ اللہ نے یہ فرمایا سود جو لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتا ہے، بظاہر وہ بڑھتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو گھٹاتا ہوں۔ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے دیتے ہوئے انسان سوچتا ہے اس میں کمی ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں میں اس میں بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کے فرمائی میں اللہ ہی قسم کھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن بظاہر شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیسے نکال لو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو آدمی صدقہ خیرات نہیں کرے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس پہ تنگی اور فقر ہم مسلط کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی آ جائے، ذرا انٹرنیٹ لگا کے دیکھیے جی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بڑی اس میں یہ ہے، بڑا وہ ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے، قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے بدماشی کا اور فحاشی پھیلانے کا۔ کتنی آپ حدیثیں ڈالیں گے، کتنے قرآن آپ ڈالیں گے اس پہ؟ بچے جب قرآن اور حدیث دیکھنے کے لیے بھی اس کو نکالیں گے تو سب سے پہلے گندی اور غلیظ اور فحاشی اور بے حیائی والی تصویریں دیکھیں گے تو پھر کچھ اور دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی آ جائے گی میں اس پہ مہلک بیماریاں مسلط کر دوں گا، مہلک بیماریاں۔ ساری ترقی کے باوجود ڈاکٹر بے بس ہو جائیں گے، جی ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ بیماری کون سی ہے، آئے دن نئے سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کم از کم جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں وہ تو بس میں نہیں ہیں، ان کا تو رونا نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں، جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اس کی تو ذمہ داری ہے نا ہمارے اوپر۔ جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اس پہ تو چیک ہمیں کرنے چاہیے، اس کی ذمہ داری ہمیں قیامت کے دن قبول کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس قوم میں زنا کثرت سے ہونے لگے اس قوم میں اموات بڑھ جاتی ہیں، اموات بڑھ جاتی ہیں ان میں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی یا جس قوم میں جھوٹ کی کثرت ہو جائے اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولے گا اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ جو جس قوم میں گانا بجانا زیادہ ہو جائے گا اس میں زلزلے زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، آج ادھر زلزلہ ہے کل ادھر زلزلہ ہے، کوئی دن جاتا ہے جب زلزلہ نہ آئے۔ دیہاتوں کے دیہات زلزلے کے بعد زمین میں دھنس جاتے ہیں،
اور یہ فسخ ہونا، مسخ ہونا، زلزلے آنے، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں گناہ پہ یہ عذاب آئے گا، فلاں گناہ پہ یہ عذاب آئے گا، فلاں گناہ پہ یہ عذاب آئے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا چاہے، اگر کوئی آدمی غافل ہونا چاہے، اگر کوئی ان سے سبق حاصل نہ کرنا چاہے، تو یہ انسانوں کی اپنی بدبخت کی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ساری باتیں کھول کے بتا دی ہیں۔ اوپن بک ایگزام ہے یہ، جس کا جی چاہے پڑھ لے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے۔ فرمایا کہ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین چوپائے مخلوق میں سے جو چوپائے ہیں، ان میں سے بھی بدترین چوپائے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ بیان ارشاد فرمائی ہے، اور کتنی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورہ راف میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد کو اس لیے پیدا کیا جہنم کے لیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو دل دیے لیکن وہ اپنے دل سے سوچ سمجھ کا کام نہیں لیتے۔ بلہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ بلہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ نے ان کو کان دیے ہیں لیکن وہ کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو نہ کانوں کو استعمال کرتے ہیں، نہ دل دماغ کو استعمال کرتے ہیں، نہ آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہاں فرمایا کہ شر الدواب، جانوروں سے بھی بدتر جو جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے کان اور دل اور دماغ اور آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر اور مشرک لوگ جو ہیں اعتراف کریں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے، او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ فرمائیں گے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، لعنت ہو تمہارے اوپر، اس لیے کہ یہ دل اور دماغ اور کان میں نے دنیا میں دیے تھے سمجھنے کے لیے، جہاں سمجھنے کے لیے نہیں دیے تھے۔ مرنے کے بعد ساری سمجھیں آ جائیں گی، آنکھیں بھی کھل جائیں گی، دل بھی سمجھ جائے گا، کان بھی کھل جائیں گے، مرنے کے بعد تو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تو سمجھانا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے کی زندگی میں کہ مرنے سے پہلے سمجھ جاؤ، کہیں نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں یہ کہنا پڑے کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم دیکھ لیتے، کاش ہم سمجھ لیتے۔ اس وقت کا کہنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج تھوڑی سی بھی بات اللہ سے کہو گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی کے نتیجے میں بھی بڑا فضل کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ سے کہہ کے تو دیکھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ قیامت کو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انسان ندامت سے، شرمندگی سے اتنے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو شروع ہو جائیں گے، خون کے آنسو آنے لگیں گے، اور اتنے انسان آنسو بہائے گا کہ اگر انسان کشتی چلانا چاہے تو کشتی بھی ان میں چلا سکے گا۔ اتنا روئے گا انسان قیامت کے دن، اتنا نادم ہوگا، اتنا پشیمان ہوگا۔ یہ معاملہ قیامت کا ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا نا کہ اللہ کو دو قطرے بڑے ہی پیارے ہیں، اللہ کو دو قطرے بڑے پیارے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو تنہائی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھ سے گر جائے، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے جو آنسو نکل آئے، اللہ کو وہ بڑا پیارا ہے۔ ایک قطرہ، ایک قطرہ، کشتی والا نہیں
کہ آنسو بھی ختم ہو جائیں، خون کے آنسو آنے شروع ہو جائیں، صرف ایک قطرہ اگر نکل آیا اللہ کے ڈر سے آنکھ سے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو، یا اللہ اس کے تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں، یا اللہ گناہ لے کے آیا ہے یہ بندہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال کی ساری زندگی میں کبھی یہ میرے ڈر سے رویا تھا، ایک آنسو قطرہ نکلا تھا اس کی آنکھ سے؟ اگر ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے آنسو کا نکلا ہے میرے ڈر کی وجہ سے تو اس کو معاف کر دو۔ اس دنیا میں قیمت ہے اس کی، اس دنیا میں ایک قطرہ جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، لیکن اگلی دنیا میں روتے رہیں گے، منتیں مانتے رہیں گے، سماجت کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال لے، یا اللہ اگر دوبارہ کریں گے تو بڑا ظلم کریں گے، قال لخسؤوا فيها ولا تكلمون، حکم ہوگا کہ دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بات تک نہیں سننی۔ آج کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، لا تکلمون، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اس لیے اس دنیا میں یہ جو کان اور دل اور دماغ اللہ نے دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ ریال کمانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے اللہ نے دی ہیں۔ اس مقصد یہ مقصد نہیں ہے، اجازت ہے، رخصت ہے اس بات کی کہ یہ کام بھی کرو ان سے، لیکن ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے، جو قرآن بھیجا ہے، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، جو کچھ اللہ نے رسول کے احکام ہیں ان پہ غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنا جو ہے وہ عمل کا پہلا مرحلہ ہے۔ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہمیں کیوں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں کیوں قرآن کو اللہ کی ہدایت ماننی چاہیے، ہمیں کیوں رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس طرح اس پہ جم جانا چاہیے، اس طرح مطمئن ہو جانا چاہیے جس طرح صحابہ کرام جم گئے تھے اور مطمئن تھے۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد کہ میں نعمتیں نہیں چھینتا اس وقت تک جب تک کوئی اپنے آپ کو نہ اہل نہیں بنا لیتا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو نااہل بناتے ہیں وہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں جو اپنے آپ کو نااہل بناتے ہیں۔ جب اللہ نعمتیں چھین لے اس وقت غور و فکر کرو کہ اللہ نے مجھ سے یہ نعمت